ظلم تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلا ظلم، ایک بندہ اپنے رب کے حق پر ڈاکہ مار کے کرتا ہے، اپنے رب کے حق پر ڈاکہ مارتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ظلم کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم پلٹ کے اسی پر آتی ہے، لیکن یہ ظلم کی سب سے اونچی کوالٹی ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم۔ ظالم تو تین کوالٹی آپ کو بتایا جائے گا، لیکن سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اپنے رب کے حق کو مار دے، اپنے رب کے حق کے ساتھ ظلم کرے، اس کے ساتھ کٹوتی کرے، اس میں شریک ٹھہرائے۔ دلیل قرآن حکیم پارہ نمبر 21، سورہ پاک کا نام ہے سورہ لقمان۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ان لا تشرک باللہ، رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا۔ یہ پہلی تعلیم ہے، وحدانیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، توحید کا شیدائی بن کے رہنا۔ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے اسماء حسنہ میں ذرہ برابر بھی شرک کو برداشت مت کرنا۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ شرک ہی اس دنیا انسانیت میں اور جناتیت میں، پوری دنیا میں دو قسم کی مخلوق ہے، جن بھی ہیں انسان بھی ہیں، ان دونوں کے لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون۔ وقال تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما رواه البخاري ومسلم هذا الحديث۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، عزیزان گرامی، آج کے بیان کا، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سوالیہ انداز ہے، کون ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں
اور ہسٹری آف اسلام کی روشنی میں چند منٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے رب ذوالجلال والاکرام اللہ رب العالمین ہی کی زبان الہی سے اس ٹاپک کا ڈیفینیشن آپ کو سنا دوں، سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ تو جب ہم کلام الہی قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، اے رب کا کلام، آخری آسمانی پیغام، تو ہمیں بتا، تو قرآن حکیم بماغ دوحل اعلان کرتا ہے، ایک جگہ نہیں کئی مقامات میں۔ مثلا مالک کائنات نے سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ بڑا پرجلال اعلان ہے، بڑا غضبناک اعلان ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان ہو، ایمان کی ذرا سی رمق ہو تو کانپ جائے گا، لرزہ طاری ہوگا۔ مالک کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اپنی مدر لینگویج میں اس کا ترجمہ سنیے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس آدمی کو، جس بندے اور بندی کو اس کے رب کے کلام پاک سے نصیحت کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو کنونس کیا جائے، اس کو رب کا قانون بتایا جائے، اس کو رب کی طرف سے جو حکم آیا ہے زندگی کیسے گزارنا ہے، عدل والی زندگی کیسی ہونی چاہیے، انصاف، سب کے ساتھ انصاف، سب سے پہلے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ، اپنے اللہ کریم کے ساتھ انصاف کرو، اس کے بعد اس کے رسول کے ساتھ بھی انصاف کرو، تمام رسولوں کے ساتھ انصاف کرو، ظلم مت کرو۔ ابھی ظلم کے قسمیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی، پہلے تو آپ کو ظلم کی صرف ڈیفینیشن بتایا جائے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کو اس کے رب کے کلام سے، آیات سے نصیحت کیا جائے، نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے کیا کرے؟ ثم اعرض عنها، وہ منہ پھیر لے، اپنی زبان سے کہہ کے یا اپنی حرکات و سکنات سے، اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنے ایکشن سے کہے کہ میں نہیں مانتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ظالم ہے وہ بندہ۔ اب یہ ظالموں کو تلاش کریں، آپ تلاش کیا کریں گے؟ تلاش نہیں کرنا ہے، سرسری نگاہ ڈالو گے، پورے ورلڈ پر ڈالو گے، اکثر بندے ظالم ملیں گے اس ڈیفینیشن کے مطابق۔ چونکہ رب کے کلام پاک سے کس کو نصیحت نہیں کی جاتی ہے، لیکن کتنے بندے ہیں جو تسلیم کرتے ہیں، آمنا صدقنا کرتے ہیں، ہاں ہمارے رب تیرا کلام ہمارے پاس پہنچ گیا، اس سے پہلے ہم جاہل تھے، ہم جہالت کے اندھیرے میں تھے، علم کی روشنی ملی، تیرے کلام سے ملی، تیرے رسول کے کلام سے ملی۔ مولا آج ہم توبہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ کتنے بندے ملیں گے؟ تو رب تعالیٰ بھی فرما رہے سن لو ظالموں، ظلم کرنے والوں سن لو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیرا اللہ سارے جہان کا رب العالمین تیری حرکات و سکنات سے، تیری کاموں سے، تیری باتوں سے، تیری ایکٹیویٹی سے، تیرے ظلم و ستم کی جو کام ہے، باتیں ہیں، اس سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، بے خبر ہے، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بے ایمانی ہے، یہ سب سے بڑا ظلم تم اپنے اوپر کر رہے ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ذات پاک ہے جو سب سے بہتر سننے والا ہے، سب سے بہتر دیکھنے والا ہے، سب سے بہتر اپنے بندوں کو اندر سے باہر، ظاہر سے باطن سب کچھ بنانے والی وہ ذات پاک ہے۔ لا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی تم کو نہیں جانے گا جو بڑا باریک بھی باریک سے باریک چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ بہرحال سب سے بڑا ظالم کون ہے، یہ عنوان اپنے ذہن کے اسکرین پر سجا کر رکھیں۔ اب چونکہ وقت بہت قلیل ہے، باتیں بہت ساری آپ کو بتانی ہے، اب آپ کو ایک ایک کر کے ایک چیز سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ ظلم کی 3 قسمیں تمام اہل علم نے
بیان کیا ہے۔ یہ صحابہ سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں 14 سینچری گزر چکی ہے قرآن کے نزول پر۔ 1400 سالہ زندگی میں، اس پیریڈ میں صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بڑے اہل علم ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام محدثین، سارے اہل علم، سارے مفسرین، سب کا اتفاق ہے کہ ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ یاد رکھیں گے، بڑی آسان زبان میں، ایزی سہل زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ بالترتیب۔ ظلم 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلا ظلم، ایک بندہ اپنے رب کے حق پر ڈاکہ مار کے کرتا ہے، اپنے رب کے حق پر ڈاکہ مارتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ظلم پلٹ کے اسی پر آتی ہے، لیکن یہ ظلم کی سب سے اونچی کوالٹی ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم۔ ظالم تو 3 کوالٹی آپ کو بتایا جائے گا، لیکن سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اپنے رب کے حق کو مار دے، اپنے رب کے حق کے ساتھ ظلم کرے، اس کے ساتھ کٹوتی کرے، اس میں شریک ٹھہرائے۔ دلیل قرآن حکیم، پارہ نمبر 21، سورہ پاک کا نام ہے سورہ لقمان۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، ان لا تشرک باللہ، رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا۔ یہ پہلی تعلیم ہے، وحدانیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، توحید کا شیدائی بن کے رہنا۔ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے اسماء حسنہ میں ذرہ برابر بھی شرک کو برداشت مت کرنا۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ شرک ہی اس دنیا انسانیت میں اور جناتیت میں، پوری دنیا میں 2 قسم کی مخلوق ہے، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ان دونوں کے لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جب سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تو سب سے بڑا ظالم یہ ہوا جس نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ بندہ بندوں پر یا کسی بھی ذی روح پر ظلم کرے، بندے ہی پر نہیں، کسی حیوان پر، کسی درند چرند پرند، کسی کے ساتھ بھی جو ذی روح ہے، جاندار مخلوق ہے، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی پر بھی ظلم کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا ہے، جائز نہیں قرار دیا ہے۔ تو یہ دوسرا ظلم ہے، ظالم کی دوسری قسم، کہ جو ظلم کرتا ہے اس کی مخلوق پر۔ پہلا ظلم تو آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر کے، بے ادبی کر کے، شرک کر کے ظلم کیا، وہ ظالم۔ دوسری کوالٹی اس کی مخلوق پر ظلم کرنا۔ تیسری کوالٹی یاد رکھیں، اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ ہم آپ کہو کہ اپنے آپ پر بھی کوئی ظلم کرتا ہے کیا؟ دن رات ہم آپ کرتے ہو، اصل آنکھ میں روشنی ہی نہیں ہے، دن رات ظلم کیا کرتے ہو؟ مثلا ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں، اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے انسان؟ سامنے گھر ہے، مسجد بغل میں ہے، پڑوس میں ہے، یا کچھ دور ہی پر ہے، مؤذن کی آواز 5 وقت ہمارے کانوں سے جا کے ٹکراتی ہے، ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ صبح کے وقت میں مؤذن ایک جملہ اور کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نوم مانے نیند، خیرون مانے بہتر، الصلاۃ نماز، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کیا دعوت دے رہا ہے وہ اللہ کا مؤذن، وہ اللہ کا داعی، تمہیں کہتا ہے بستر چھوڑو، میٹھی نیند، ہم سے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تو نیند پیاری ہے تو پیاری رکھو۔ تو یہ بندے کی طبیعت کہتی ہے بستر کیسے چھوڑا جائے، لیٹ سے سوئے ہو، صحت پر اثر پڑے گا، یہ طبیعت کہتی ہے۔ رب کی شریعت کہتی ہے اٹھ اٹھ، شیطان کا منہ کالا کر، چونکہ شیطان تم کو لوری دے کے سلا رہا ہے، رحمان ذوالجلال کا داعی تجھے پکار رہا ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہے بندے کو، طبیعت کو خدا بنائے تب تو سو جائے،
شیطان کو خوش کرنا ہے تو سو جائے، رحمان کو خوش کرنا ہے بستر کو طلاق دے، بستر کو چھوڑے اور دوڑتا ہوا اپنے رب کے کو سجدہ کرنے کے لیے محبت کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ آ جائے۔ اگر نہیں آتا ہے ظالم ہے، یہ ہے اپنے اوپر ظلم کرنا۔ اور حقیقت میں تینوں ظلموں کی قسم اپنے اوپر ہی آتی ہے انسان کے، چونکہ اگر شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں، سب کچھ بندے کا بگڑتا ہے۔ وہ واحد ہے، وہ واحد رہے گا، تمہارے شرک سے اس کی ذات پاک، اس کی صفات پاک میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہاں تم نے اپنا بگاڑ لیا، مشرک بن کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ یہ تین قسمیں ہوئیں۔ حدیث قدسی، اللہ رب العزت نے اس حدیث پاک کو جو سنانے جا رہا ہوں اب، اس کا نام ہے حدیث قدسی۔ پیارے سامعین اکرام یاد رکھیے گا، حدیث پاک کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث نبوی، ایک حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی کو سناتے ہیں، الفاظ اور معنی دونوں رب کے ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید حدیث قدسی ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جائے۔ تو کچھ حدیث قدسی الگ سے قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عنایت فرمایا، اس کا نام حدیث قدسی ہے، جس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں میرے رسول میرے بندوں کو بتا دو۔ اور کیا بتا دو؟ اپنے بندوں کو خود خطاب کے ایڈریس فرمایا رب نے۔ حدیث پاک جو امام بخاری امام مسلم لاتے ہیں، یہ حدیث پاک سنیے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ فی الحدیث القدسی یا عبادی، یا عبادی کا معنی بڑا پیارا جملہ ہے، اے میرے بندو، میرے بندو، کتنا پیار ہے، اے میرے بندو، جبکہ ظالم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن ان کو کتنا پیار ہے۔ کیا فرمایا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام قرار دیا ہے۔ آگے کا جملہ سنیے، یعنی میں کبھی تم پر ذرہ برابر ظلم کسی پر نہیں کرتا، میں نے خود قانون بنایا ہے کہ میں اللہ ہو کر اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی۔ آگے کا جملہ سنیے حدیث قدسی کا، اور آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور تم سب کے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میں اللہ ہو کر، میں کریم ہو کر، میں خالق رازق، تمہارا سب کچھ مالک ہو کر میں ذرہ برابر نہیں، تو تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تم ظلم کر کے کیسے پچاؤ گے؟ اور یاد رکھیں ظلم کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ مسلمانوں، آج پوری دنیا میں جو ہم مسلمانان عالم ذلیل ہو، یہ تینوں قسمیں ظلم کی، اور ظالم ہم یہ تینوں کوالٹی کے ظالم بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، اپنے گھر میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں۔ اب ذرا آنکھ کھول کر کے دیکھو نا، قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھو، ظالم ہو کہ نہیں؟ ہم سب ظالم ہیں، اپنے رب کے معاملے میں بھی ظالم ہیں، رب کی مخلوق کے معاملے میں بھی ظالم ہے، دوسری کوالٹی۔ اور تیسری کوالٹی، ہم اپنے آپ کے معاملے میں بھی ظالم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ قائم کرتے ہوں جماعت کے ساتھ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت مند بنایا، کڑیل جوان ہے، کھاتا پیتا ساری چیز، مسجدیں اللہ تعالیٰ نے گھر کے بغل میں عنایت فرمایا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود، اسی لیے تو یاد رکھیں، ایک بہت ہی لرزہ طاری کرنے والی، اگر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق دل میں ہے تو کانپ جاؤ گے۔ پارہ نمبر 29، 29ویں پارے میں ایک سورہ پاک ہے، آپ تلاوت کرتے ہوں گے، سورہ نون والقلم۔ رب تعالیٰ نے اس سورہ پاک کی ایک آیت کریمہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشیۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ ترجمہ پہلے سنیے ہیں، یاد کرو مسلمانوں اس وقت کو، یعنی قیامت کے دن کے اس سچویشن کو، اس حالت کو، اس
اس سین کو یاد کر کے رکھو. اگر ایمان والے ہو تو ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ایمان تمہارا ہونا چاہیے. میں کلام الہی تمہیں سنا رہا ہوں, میں رب ہو کے تمہیں کلام سنا رہا ہوں. کیا قیامت کے دن جب تم میرے پاس آؤ گے, میری بارگاہ میں, میری عدالت اعلیٰ میں, میرے کورٹ میں جب آؤ گے, تو ایک سین اس کا یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے نور کی ایک کرن نازل فرمائے گا, اور سارے بندے کو حکم نہیں دیا جائے گا, بلکہ اس نور میں ایک اٹریکشن ہوگا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کشش, مقناطیسی کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہوگا, اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا ایک نور کی ایک کرن آئے گی, اور سارے بندے چاہیں گے کہ سجدے میں گر جائیں. وہ نور کے اندر اتنا اٹریکشن ہوگا, اتنی کشش ہوگی کہ خود بخود پیشانی جھک جائے گی. آج رب کو دیکھ رہے ہو کیا مسجدوں میں سجدہ کر رہے ہو؟ غائبانہ نا, بالغیب, چونکہ آج غیب ہی پر ایمان لانا ہے, بن دیکھے ماننا ہے. وہ رب کا نور سامنے ہوگا. ذرا تصور میں لاؤ, سین اپنے ذہن میں سجا کے رکھو. ان قریب تمہاری ہماری آنکھیں یہ سین دیکھنے والی ہیں. مالک کائنات کا وہ نور جب سامنے آئے گا تو جو بندے سچائی کے ساتھ توحید پرستی پر قائم و دائم ہیں, ظالم نہیں ہیں, نہ اللہ کے معاملے میں, نہ بندوں کے معاملے میں, مخلوق کے معاملے میں, نہ اپنے معاملے میں, تینوں قسم کے ظلم سے پاک ہیں. وہ توحید پرست بھی ہیں, کسی پر ظلم بھی نہیں کیا ہے, نہ اپنوں نہ غیروں, کسی پر نہیں. ایسے بندے جو توحید پر قائم تھے اور اسلامی شریعت پر قائم تھے, پکے مومن تھے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ 5 وقت کی نماز قائم کرتے رہے, اپنے اوپر ظلم نہیں کیا, کفر نہیں کیا, نماز چھوڑ کر, نماز ترک کر کے مشرک اور کافر بن کے نہیں گئے تھے, بلکہ پکے مومن تھے. وہ سارے لوگ مرد و خواتین اس نور کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. کیا کریں گے؟ سجدہ. وہ نماز والا سجدہ نہیں ہوگا, بس ایک سجدہ ہوگا. یوں سمجھو, اپنی زبان میں آپ کہوں, آخری ٹیسٹ ہوگا کس کا داخلہ جنت میں ہونا ہے اور کس کو مولا ریجیکٹ کریں گے, کس کا نام کٹ کریں گے, کس کو لال گھر کی طرف بھیجیں گے. یہ آخری ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ. اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا پتہ چلے گا کہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار, اور جو ناکام ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. ایمان والو, رب تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو سجدہ نہیں کرنے کا, جو یہاں بے ایمان تھے, منافق تھے, یا توحید کا دعویٰ کرتے تھے, نعرہ بلند کرتے تھے, لیکن اندر کفر بٹھا کے رکھے تھے, یا اسلام کا نام لیتے تھے لیکن اسلام کے ساتھ ظلم کرتے تھے. کیا اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے؟ نماز کی پابندی, نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ نماز کو مذاق سمجھتا تھا, نماز عام طور پر چھوڑتا تھا, اور دوسرے ظلم بھی, شریعت کے خلاف کام کرتا. تو وہ ظالم تھا, تو وہ چاہے گا کہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں. لیکن مولا بھی بڑے حکیم ہیں. مالک کائنات فرماتے ہیں ان کے کمر کی جو ہڈیاں آج تمہاری بنائی ہیں نا میں نے, ریڑھ کی ہڈی, وہ ریڑھ کی ہڈی میں نے بنایا ہے. آج میں نے فولٹ کی اس میں صفت ڈالی ہے. فولٹ ہوتا ہے نا بھائی, جھکتے ہیں نا ہم آپ. مالک کائنات فرماتے ہیں, امام بخاری اس حدیث پاک کو لائے ہیں, حدیث نمبر 4919 نمبر کی, شوق ہوگا تو پڑھیے گا. امام بخاری اس حدیث پاک کو لائے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں. 4919 نمبر کی حدیث پاک ہے. امام بخاری جیسی ہستی, امام مسلم اس حدیث پاک کو لائے ہیں, جس میں پیارے رب کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بے ایمان بندے ہیں وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے, لیکن میں سجدہ کرنے نہیں دوں گا. کروں گا کیا؟ کچھ کرنا نہیں ہے, فرشتے روکیں گے بھی نہیں آپ کو. صرف ریڑھ کی ہڈی کو مولا ہڈی کی طرح یا لکڑی کی طرح ٹائٹ کر دیں گے. تو لکڑی ٹوٹ تو سکتی ہے, کٹ تو سکتی ہے, جھک تو نہیں سکتی. یہ تو موٹی سی بات ہے ہم سب کی عقل میں. اب اللہ تعالیٰ ریڑھ کی ہڈی کو جب لکڑی اور ہڈی کی طرح ٹائٹ بنا دیں گے, وہ بندہ بھی چاہے گا جھکنا, لیکن جھک نہیں پائے گا. آگے قرآن کہتا ہے ترہقہم ذلہ, ان کی نگاہیں شرم کے مارے جھک جائے گی. سارے سچے توحید پرست
نماز قائم کرنے والے اللہ کی شریعت کو ماننے والے لوگ چلے جائیں گے سجدے میں، اور یہ بندہ کھڑا سینہ تان کے کھڑا رب کے نور کے سامنے، دنیا میں غائبانہ نہیں کیا تو آج حاضرانہ بھی مت کرو۔ کیوں کرو گے؟ آج کیوں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں مہوا میں جب تھے میرا مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ تو منہ پھیر کر کر کے اپنے گھر میں گپ مارتے بیٹھے رہتے، تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، آج سجدہ کرنے کی توفیق کیسے دوں گا؟ کل غائبانہ سجدہ نہیں کیا تو آج حاضرانہ کہاں سے ملے گا؟ یعنی کل اپنے رب کو تو دیکھ نہیں رہے تھے، اسی لیے جبکہ وہ صحت مند تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہرحال مالک کائنات نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے کسی بھی اعتبار سے۔ سب سے بڑا ظالم بندہ کون ہے؟ تو اب اس سلسلے میں آخری خطبے کا آخری جملہ بتا دوں، ہم آپ کے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر مبعوث فرمائے گئے وہاں کا ایک نعرہ تھا انصروا اخاکا ظالمن او مظلومن، یعنی تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اسی جملے کو دہرایا، لیکن ساری انسانیت کو بڑا پیارا سبق دیا، اسی جملے کو دہرایا۔ حالانکہ وہ عرب والے یہ جملہ کس پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں بولتے تھے کہ تمہارا خاندان کا لوگ ہے نا وہ ظلم کر رہا ہے، تمہارا بھائی ہے، مامو زاد ہے، چچا زاد ہے، تمہارا دادا ہے، نانا ہے، نانی علی، دادی علی، سسرالی جو ہے تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، ظلم بھی کریں تو بھی اس کا ساتھ دو، یعنی ظالم کا ہاتھ مضبوط کرو۔ پیارے نبی مسکرا کر کے اسی جملے کو دہرائیں، لیکن اب دیکھیں ایمان میں تازگی لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی نعرے کو بلند کیا بعثت کے بعد، انصروا اخاکا ظالمن او مظلومن۔ صحابہ کرام چونکے، کیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو؟ کہا یا رسول اللہ کے نبی، یہ تو زمانی جاہلیت سے یہ نعرہ عرب کی سرزمین میں بلند ہوتا آ رہا ہے کہ تمہارا خاندان کا لوگ، تمہارا رشتہ دار ظالم ہو یا مظلوم ہو تم ان کی مدد کرو۔ آپ وہی نعرہ بلند کروا رہے ہیں یا رسول اللہ۔ پیارے نبی مسکرائے، فرمایا تم نے مفہوم سمجھا ہی نہیں۔ اگر وہ کہتے تھے کہ ظالم ہو تمہارا رشتہ دار ہو تو بھی مدد کرو، وہ مفہوم لیتے تھے کہ ظالم کی مدد کرو کا مطلب ظلم میں ساتھ ساتھ جاؤ۔ میں جو نعرہ بلند کر رہا ہوں اس کا مفہوم کچھ اور ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے تو اس کی مدد کرنے کا مطلب ہے ظلم کا ہاتھ توڑ دو، ظلم کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم کو روکو، اپنی زبان سے روکو، اپنی قوت کے بازو سے روکو، اپنے پاور سے روکو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کرسی دی ہے تو گورنر ہے، کلیکٹر ہے، یا کوئی بھی دنیاوی تم کو پاور ملا ہوا ہے، اپنے پاور کا استعمال کرو، ظالم کا ہاتھ روکو۔ یہ ہے ظالم کو روکنے کا، ظالم کی مدد یہی ہے کہ ظالم کے ظلم کے ہاتھ کو روک دو۔ اور مظلوم کی مدد کیا ہے؟ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت پاور دیا ہے تو ظالم کو مزہ چکھا دو، اس کا فیصلہ کرو، تم اس کے مقابلے میں اس ظالم سے ٹکر لو، خواہ پاور سے ہو، زبان سے ہو، علم سے ہو، قلم سے ہو، جس سے بھی ہو تم لو۔ آخری حدیث پاک امام بخاری بڑی مزیدار ایک حدیث پاک ہے جس میں عورتوں کے لیے بھی بڑی یہ ہے، 1-2 منٹ وقت لے لوں گا آپ کا۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بڑی عبرتناک ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو لاتے ہیں، راوی حدیث ہیں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کے علمی لقب سے ہم آپ ہی نہیں سارے صحابہ 1400 سالہ اسلامی زندگی میں سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب، عشرہ کے معنی عربی زبان میں 10، یعنی 10 وہ خوش نصیب صحابہ جن کا نام لے کر اللہ رب العزت نے اور ان کے رسول نے اسی دنیا میں نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، فنا 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 تم جنتی ہو، اسی دنیا میں نام لے کر کے۔ ان میں 10واں نام جو ہے وہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امام بخاری ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت، مطلب مکہ کی دست عورت تھی، ظالم تھی، وہ اس کا نام تھا عروہ بنت اوس۔ وہ عورت جھوٹی تھی، ظالمہ تھی، صحابی رسول پر اس نے جھوٹا الزام لگایا، کیا؟ اور گورنر کے پاس جا کے مقدمہ دائر کیا ان کے خلاف۔ عروہ بنت اوس، اس نے کیا کہا؟
یہ سعید ہے نا، یہ میری زمین ہڑپ کر لیے ہیں، میری زمین کو قبضہ کر لیے ہیں ظلمن، میرے بغل میں ان کی بھی زمین ہے، انہوں نے، جبکہ یہ جھوٹا واقعہ اس نے گڑھا تھا، اس عورت نے، اربا بنت اوس نے۔ مروان نام کا آدمی اس وقت مدینے کا گورنر تھا، مروان ابن حکم اس کا تاریخ میں نام ہے، ہسٹری آف اسلام میں۔ اس کے پاس مقدمہ دائر کر دیا، گورنر نے وہ چونکا کہ اتنا بڑا صحابی جن کو نام لے کر اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا ہے، عشرہ مبشر میں سے ہیں، یہ حرکت ان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، ہو نہ ہو یقیناً یہ عورت جھوٹی ہے۔ الحمدللہ اس نے، گورنر نے بڑے احترام سے بلایا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا صحابی رسول قابل احترام، آپ تو وہ خوش نصیب صحابی ہو جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت والی زبان پاک سے جنت کی بشارت نام لے کر ملا ہے، کیا مقدمہ آپ کے خلاف یہ عورت آ کر کے دائر کر رہی ہے؟ آپ ذرا صفائی دے سکتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مروان، تو کیا میری طرف سے کوئی شک ہے تمہیں کیا؟ میں وہ صحابی ہوں جن کو میرے رسول نے جنتی کہہ کر نام لے کر نامزد کر کے ان 10 صحابہ میں مجھ کو شمار کیا ہے۔ اور سنو، جب صفائی چاہتے ہو تو سنو، اس عورت نے، اربا نام کی عورت نے مجھ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، میں نے کسی کی 1 انچ 1 ذرہ کے برابر کوئی زمین ہڑپ نہیں کیا ہے، نہ کوئی غصب کیا ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو اس صحابی کے بارے میں، جبکہ میں نے اپنی ان کانوں سے اپنے رسول کے زبانی وہ حدیث پاک سنا ہے، میرے رسول نے، ہاں مجھ کو بھی سناؤ، گورنر نے کہا مجھ کو بھی سناؤ، رسول پاک سے تم نے کیا سنا ہے؟ کہا کہ میرے رسول نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا تھا، اے سعید، اگر کوئی اس دنیا میں کسی کی 1 بالشت اتنے کو کہتے ہیں، اس کو ہم حدیث پاک کی زبان میں کہتے ہیں شبرن، 1 بالشت زمین کسی نے کسی کی غصب کر لیا، ظلم کر کے، ظلمی ہے نا، یہ بھی ظلم ہے، غصب کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 1 زمین نہیں 7 زمینوں کا توق بنا کر، توق شاید آپ سمجھ جائیں گے، پہلے زمانے میں عورتیں حوصلی پہنتی تھی، خواتین جلدی سمجھیں گی، حوصلی چاندی کا 2 کلو کی حوصلی موٹی اس میں پہنا کرتی تھی، پہلے زمانے کی 100-200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہے نا، شادیوں میں بھی دیا جاتا تھا، اس کو حوصلی کہتے ہیں۔ مالک کائنات 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گردن میں فرشتے سے فرمائیں گے کہ ڈال دو، اور کہا جائے گا تم نے کل 1 بالش زمین اپنے بھائی کی ہڑپ کیا تھا، آج 7 زمینوں کا توق پہن کر تم آج اٹھاؤ۔ یہ اعلان، یہ بھی حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمت لاتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مروان نے کہا، گورنر آف مدینہ جو تھا، اس نے، وہ بھی رونے لگا، اس نے کہا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، میں آپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ حدیث پاک سنا کر کے آپ نے مجھ پر بھی لرزہ طاری کر دیا، آپ تشریف لے جائیے، آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آپ بالکل سچے ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی آپ جانے لگے تو آسمان کی طرف حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ ہم آپ کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے اس میں۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے اللہ، اگر یہ عورت جس نے تیرے اس صحابی بندے پر ظلم کیا ہے بہتان لگا کر کے، جبکہ میں نے، تو جانتا ہے کہ تیرا سعید سچا ہے، میں نے کسی کے 1 ذرہ برابر کوئی زمین نہیں لیا ہے، میرے مولا تیری بارگاہ میں ایک دعا کرتا ہوں کہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی تو چھین لے، اور اس کی موت جب ہو تو اسی زمین پر ہو جس زمین کو لے کر مجھ پر اس نے ظلم کیا ہے، یعنی الزام لگایا ہے۔ آگے ہسٹری من حدیث پاک میں ہے کہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھی بنا دیا، اندھی بن گئی، اور جب اس کی کچھ دنوں کے بعد موت ہوئی ہے تو کسی ضرورت سے وہ جا رہی تھی اپنے زمین کے اسی ٹکڑے پر جس ٹکڑے کے بارے میں جھوٹا مقدمہ ان پر دائر کیا تھا، وہاں ایک گڈھا تھا، اسی گڈھے میں گری اور وہاں موت ہو گئی اس کی۔
تو میں نے یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، ظلم کسی پر بھی ہو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پیارے سامعین کرام، آپ کا شکریہ، اور یہ ٹاپک ابھی چلے گا چونکہ اس میں بہت سارے مواد ابھی باقی ہیں، چونکہ ہمارے خطبے کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام سامعین کو جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ حدیث پاک اور ساری چیز سنا، انہیں توفیق دے کے ان احادیث کو یاد رکھیں اور ظلم کی کوئی بھی قسم ہو اس سے اجتناب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب